جلسے پروگرام بہت سارے ہو گئے اور عظمت ناموں سے رسالت پر زیادہ گفتگو ہونے لگی تو لوگوں میں ایک امیج الگ بیٹھی ہوئی ہے. اور ابھی ہم نے اخلاق حسنہ پر گفتگو کیا کی 8 دن پہلے. ایک بزرگ نے مجھ سے پوچھا ایسی بھی تقریر کرتے ہیں آپ ایسی بھی تقریر کرتے ہیں یعنی نرم گفتگو بھی کرتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ہماری امیج ایسی بنا کر رکھیں کہ ہم ہر وقت چلاتے ہی رہتے ہیں, ہر وقت للکارتے ہی رہتے ہیں. میرے عزیزوں, میں یہاں پیغام دینا چاہتا ہوں, ہم قرآن کے اس آیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں جو مولا نے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم. مومنین کی شان ہے, صحابہ کی شان ہے, وہ کافروں پر سخت ہوا کرتے ہیں اور مومنوں کے لیے نرم دل ہوا کرتے. زبان کی نرمی ایمان والوں کے لیے ہے, زبان کی نرمی محبت مصطفیٰ کے لیے ہے, عاشقان مصطفیٰ کے لیے ہے. ساتھ میں زبان کی سختی کفار و مشرکین کے لیے ہے, گستاخان رسول کے لیے ہے. اور اگر یہ چیز نہیں آئی تو پھر آپ سمجھ لیں نیک اس وقت نہیں کہلائے گا آدمی. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے نرم بات کرنا چاہیے, نرم گفتگو, بالکل صحیح ہے, یہ اخلاق ہے. لیکن اگر ایسے مقامات پر جہاں تمہارے نبی کو کوئی گالی دے رہا ہو, رب کی شان میں کوئی بھونک رہا ہو, اس وقت تم کہو کہ اخلاق ہے, نرم بات کرنا چاہیے, یہ بے غیرتی ہے, یہ بے غیرتی ہے. تمہاری بیوی کو اگر تمہارے سامنے کوئی چھو دے اور اس کے بعد تم ہنس کر کے اس سے کہو ٹھیک ہے جائیے صاحب, آپ کو کہا جائے گا بے غیرت آدمی, بے غیرت آدمی ہے. انسان کو اپنی بیوی, اپنی بیٹی, اپنی ماں پر بھی غیرت ہوتی ہے, وہ سنتا نہیں ہے, یہ پیدائشی ہے, فطرت ہے انسان کی. اور مومن کی شان یہ ہے سب سے بڑی غیرت اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوا کرتی ہے. اللہ اور اس کے رسول کے لیے. ماں اور باپ کو گالیاں ایک وقت میں برداشت کر بھی لے جائے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی شان میں وہ ہرگز برداشت نہ کرے. یہ ایمان کی علامتوں میں سے ہے. بہرحال میں نے زبان کے دونوں استعمال آپ کو بتائے. سخت لہجے بھی ہیں, نرم لہجے بھی ہیں, لیکن جب آپ کا پالا کسی گستاخ سے نہ پڑے تو ہمیشہ نرم گفتگو کرنے کے عادی بنے. مومنین میں نرم لہجے کا اختیار ہمیشہ رہے. اس سے اخلاق آپ کے بتائے دکھائے جاتے ہیں, اس سے آپ کے اخلاق معلوم ہوتے ہیں. ساتھ ہی معاشرے میں نرمی اور محبت کا ماحول بھی قائم ہوتا ہے. ڈانٹنے کے طریقے بھی میں آپ کو بتاؤں. میرے استاد, میرے والد اگرامی فرمایا کرتے تھے, حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ جو الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے بانی ہیں اور بڑے محدث جنہوں نے ایک نہیں ہزاروں عالم پیدا کیے, اس ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. حافظ ملت رحمت اللہ علیہ پوری بخاری شریف پڑھاتے تھے. تقریباً 40 سال تک انہوں نے پڑھایا بخاری شریف. میرے والد ان کے شاگرد ہیں. فرماتے ہیں جب وہ بہت زیادہ ناراض ہو جاتے کسی سے, ڈانٹنا ہوتا, ہر استاد بچے کو ڈانٹتا ہے, کبھی کچھ بچہ نافرمانی کر جائے یا مزاج کے خلاف بات کرے تو استاد ڈانٹتا ہے. تو حافظ ملت رحمت اللہ علیہ اگر کسی شاگرد کو ڈانٹتے بھی غصے میں تو کہتے ہیں اے جنتی کیا کر رہا ہے. کہتے ہیں اگر یہ جملہ قبول بھی ہو جائے تو بچہ جنتی ہو جائے. لہجے کی یہ استعمالات اولیاء سے سیکھو میرے عزیزو. غصے پر کنٹرول اس وقت تمہارے اخلاق معلوم ہوتے ہیں جب تمہارا غصہ عروج پر ہوتا ہے. اس وقت تمہاری حقیقت لوگوں کے سامنے آتی ہے. وہ اپنے شاگردوں کو ڈانٹتے بھی تو جنتی کہہ کر ڈانٹتے ہیں, یعنی کوئی گالی نہیں ہے, کوئی برے کلمے نہیں ہیں, بلکہ ایسا جملہ ہے کہ اگر قبول بھی ہو گیا استاد کی زبان سے, اس کی تو زندگی وصول ہوگی, اس کا بیڑا پار ہو گیا. ہمارے درمیان ماں باپ کو بھی یہ چاہیے کہ بچوں کو کس طرح کے اخلاق آپ دے رہے ہیں. گفتگو کرنے کے متعلق قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آداب بتائے ہیں. جب آپ گھروں کے اندر موجود ہوں تو بچوں کے سامنے کس طرح کی گفتگو کیا کریں گے, کیسی بات کریں گے. شوہر اور بیوی جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بچے کے دماغ میں وہ پورا کا پورا چھپتا ہے, ٹرانسفر ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا ایڈلٹ گفتگو کبھی بھی بچوں کے درمیان نہیں کی جائے گی. جو میچورٹی میں نہیں ہے ان بچوں کے سامنے ماں اور باپ بیٹھ کر کے کلام بھی نہ کریں, بات نہ کریں. معاشرہ تو آج ایسا ہے, سب پوری فیملی لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں
اور حد تو یہ ہے کہ گندی فلمیں سامنے لگی ہوئی رہتی ہیں، وہ کیسے بچا پاؤ گے؟ 4 سال 5 سال کے بچے کے اندر بھی وہ گفتگو، وہ مکالمات، ایک دوسرے سے بات کرنے کی تمیزیں، وہ سب وہاں سے سیکھتا آ رہا ہے۔ گھروں کے اندر ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کی اپنی زبان پر کنٹرول اور اپنے بچوں کی تربیت اور ان کی زبان پر کنٹرول بہت ضروری ہے۔ پھر دیکھنا آپ یہ معاشرہ پیدا کر کے کل کو آپ کا بچہ نکلے گا، اس کی تمیز، اس کے اخلاق پر ہر کوئی اش اش کرے گا۔ چند دنوں کی محنت ہے آپ کی، لیکن بچے جب سلیقے کے ساتھ گفتگو کریں تو لوگوں کا دل جیت لیا کرتے ہیں۔ بات کرنے کے آداب ایسے ہیں کہ لوگ دل جیت لیا کرتے ہیں۔ یہ میرے استاد گرامی مصر کے رہنے والے تھے، جب خطابت ہمیں سکھا رہے تھے گفتگو کرنے کے آداب، تقریر کرنے کے آداب، تو ایک امام غزالی کا قول تھا، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو۔ اس پر وہ سمجھاتے ہوئے ہمیں ٹریننگ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے پاس آنے والے کئی طرح کے لوگ ہوں گے، اگر تم امام ہو، اگر داعی ہو، خطیب ہو، مقرر ہو، کوئی غریب گھر سے، کوئی بڑے امیر گھر سے، کوئی پڑھا لکھا آئے گا، کوئی جاہل ہوگا، کوئی بدتمیز بھی ہوگا، کوئی نیکوکار، کوئی گنہگار، سب طرح کے مکس مجموعہ تمہارے پاس ہوگا۔ ان سے خطاب کرنا، ان سے بات کرنا، کس انداز سے بات کرو گے، کیسے ان سے کلام کرو گے؟ میرے عزیزو، یہ ہمارا اپنا ہنر نہیں ہے۔ ہم جو آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں، یہ ہمارا فن نہیں ہے، یہ اپنا پیدا کیا وہ ہنر نہیں ہے۔ ہمیں سکھایا گیا تھا صرف اور صرف آپ کو اس مجمع سے اور یہ آئے ہوئے جمع غفیر سے بات کرنے کے لیے ایک ہی اسلوب اپنانا ہے، دیکھنا ہے کہ رسول اللہ کیسے بات کیا کرتے تھے۔